اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامک لاز میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے پروفٹس، پیغمبران، رسول جو قرآن میں ذکر ہے، کیونکہ ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر چنا۔ ان کا علاقہ میسوپوٹیمیا، جو کہ آج کل شمالی عراق میں ہے، وہاں سے تھا۔ وہ انسانیت کے لیے قابل فخر نمونہ تھے۔ قرآن کہتا ہے بے شک ابراہیم نیکیوں کا پیکر، اللہ کے فرما بردار اور اس سے خاص لگاؤ رکھنے والے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کے احسانات پر شکر ادا کرتے۔ ہم نے انہیں چنا اور سیدھے راستے پر چلایا، انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا، اور یقیناً وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں تھے اور ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں، علیہ السلام کے دور میں، لوگوں کے دل و دماغ پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو اللہ اور اس کے احکامات کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کمال کے ماہر فلکیات تھے اور ستاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے۔ وہ لکڑی اور پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ بتوں کے پجاریوں کو معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے ماننے والوں سے بہت عزت حاصل کرتے اور انہیں اچھا معاوضہ بھی ملتا۔ غریب لوگوں پر حکمران حکومت کرتے، وہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے باپ کا نام آزر تھا۔ ان کے بیٹے تھے جو کہ نام تو ان کا تیرا تھا، لیکن وہ آزر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ بت تراش تھا اور بتوں کو پوجنے والا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہاتھ سے بنے خداؤں کی پوجا کرے، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ ایسے بتوں کو پوجنے کے خیال سے بھی نفرت کرتے جو نہ سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام ایک خاص فرشتے جو کہ جبریل ہیں، ان کے ذریعے ملا۔ پھر انہیں تبلیغ کا حکم ہوا۔ جیسا کہ وہ ارادے کے مضبوط اور یقین کے پکے تھے، انہوں نے نہایت دل جمی سے تبلیغ کا، دعوت کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے سخت مخالفت میں اپنا کام شروع کیا اور جاری رکھا۔ قرآن کہتا ہے جب اس نے اپنے باپ اور لوگوں سے کہا یہ بت کیا ہیں جنہیں تم اتنی محبت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتا پایا۔ انہوں نے جواب دیا یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد صریحاً گمراہی پر ہیں۔ وہ بولے کیا یہ سچ ہے جو تمہیں میں بتا رہے ہو یا مذاق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور اسی نے انہیں بنایا، اور میں گواہ ہوں، اور جب تم یہاں نہیں ہوگے تو یقیناً میں تمہارے بتوں سے اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے رستے پر ڈٹے رہے۔ وہ چمکتے ستاروں، روشن چاند اور بتوں کی پوجا سے باز نہ آئے۔ پجاری لوگوں کو کہتے رہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تو ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اس علاقے کا بادشاہ، اس کا نام نمرود، اچھا یہ نمرود قرآن میں لفظ نہیں آیا لیکن ہسٹری میں ہے، نمرود بھی خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا ایک وسیع و عریض قلعہ تھا اور بہت سے سپاہی اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم سے بحث کی۔ وہ بات چیت کے لیے ملے۔ اس نے ایک پل کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مزاح کا خیز انداز میں دیکھ کر بولا کہ وہ ایسے خدا کو مانیں جو کہ نظر نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا میرا خدا ایک ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے برہمی سے جواب دیا مجھ میں بھی ایسا کرنے کی طاقت ہے، میں لوگوں کو قتل بھی کر سکتا ہوں اور انہیں معاف کر دینے پر بھی قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تم اسے مغرب سے طلوع کر سکتے ہو؟ اس سوال پر بادشاہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ اس کے پاس کی بات نہیں تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ایک بہت اہم واقعہ وہاں رونما ہوا۔ شہر سے دور ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا اور ہر ایک کی شرکت ضروری تھی۔ بہت سے بدکاروں نے شراب پی اور وہ بہک گئے اور ہوش کھو بیٹھے۔ نشے کی حالت میں وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گئے۔ عجیب ہنگامہ آرائی تھی۔ قبیلے کے تمام لوگ اس میلے میں شریک ہوئے ماسوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان کے دماغ میں ایک خاص سوچ تھی۔ وہ دوسروں کی نظر سے بچ کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے بہت سے بت دیکھے جو کہ بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور ساری باری باری تمام بتوں کو گرانے لگے۔ زوردار دھماکے سے بت زمین پر آ گئے۔ انہوں نے عبادت گاہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کہ بت کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ بھی پتھروں کی طرح بے بس ہوتے ہیں اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا انسان کے وقار کے منافی ہے۔ جب ابراہیم اپنا کام کر چکے اور احتیاط سے نکل آئے تو ان کو دیکھے نہ۔ جب جشن ختم ہوا تو لوگ گھروں کو واپس آنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح پجاری کچھ لوگوں کے ساتھ سیدھا مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بت ٹکڑوں کی شکل میں بکھرے پڑے ہیں، فرش پر پتھروں کا ڈھیر ہے اور سب سے بڑا بت کھڑا ہے اور اس کی گردن میں کلہاڑا ہے۔ پجاری چیخنے لگے۔ لوگ چیخو پکار سن کر ان کی طرف دوڑے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس نے ہمت کی ان کے دیوتاؤں کو نقصان پہنچانے کی۔ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تب ایک شخص نے کہا، یہ ضرور ابراہیم کا کام ہے، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، تب اس نے تمام بتوں کو توڑ دیا ماں سوائے سب سے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایک جوان نے کہا کہ ابراہیم انہیں برا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے پوچھا، کیا اس نے یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑا تھا کہ یہ تباہی کس نے مچائی۔ ابراہیم ان لوگوں پر طنز کر رہے تھے کہ جو گنگے، بہرے اور اندھے پتھر سے تراشے گئے بتوں کو پوجتے تھے۔ پجاری اور بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی پہنچ اور ان کی باتیں معنی خیز تھیں۔ قرآن نے فرمایا، پھر ابراہیم سے وہ کہنے لگے، کیا یہ تم ہو جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ابراہیم نے کہا، یقیناً یہ کسی کا کام ہے، یہ ان خداؤں کا سردار کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، یقیناً ہم غلط ہیں۔ پھر انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے۔ ابراہیم سے کہا، یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے، لیکن وہ ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر اس میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پرسکون تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ انہیں ضرور بچائے گا۔ انہوں نے کسی مزاحمت کی کوشش نہ کی۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کے شعلے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ وہ بہت پرجوش تھے، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ان کو بالکل نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ ابراہیم تو جل کر مر گئے گے، انہوں نے ایک بھی چیخ نہ سنی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ میں سے چلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس معجزے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو سچا پیغمبر ماننے والوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ وہ تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے امتحانات سے بھی گزرنا پڑا۔ جب وہاں کے لوگ ظلم و ستم پر اتر آئے تو آپ کو حکم ہوا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر اس پاک سرزمین پر چلے جائیں جس کو آج کل ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، کوئی بھی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارا سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے دوسری شادی کی اور بیٹے کے لیے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ہاجرہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہیں، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ تب ہی اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بطحا کی وادی میں لے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے ایک لمبا اور تکلیف دہ سفر اختیار کیا۔ بہت عرصے بعد وہ اس جگہ پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ پانی۔ انہوں نے اپنا خیمہ گاڑا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب ہجرت کا واقعہ ہوا، حضرت اسماعیل محض چند ماہ کے تھے۔ وہ پیاس کی شدت سے رونے لگے، مگر ان کی ماں کو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ پانی کی تلاش میں بھاگنے لگی، دو پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ، مگر پانی نہ ملا۔ وہ اپنے پیاسے بیٹے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا آب زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ پانی کا یہ چشمہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں زمین پر مارنے سے نکل آیا۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے لختے جگر کی پیاس بجھائی۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا، رک رک، یعنی وہ پانی اتنی تیز تھا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم۔ ابراہیم کا خاندان یہاں پہ ٹھہر گیا، اور وہاں اور بھی بہت سے لوگ آ کر بس گئے، اور دھیرے دھیرے ایک شہر آباد ہوا جسے مکہ کہا جاتا ہے، اور یہی اسلام کی جائے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ انہیں وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آئے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس۔ انہیں اپنے تخیل میں خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گو ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ انہیں ان کے جوان ہونے کا انتظار کرنا تھا، مگر حکم کی تعمیل میں دیر ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ مگر انہیں اللہ پر کامل یقین تھا، اور ان کی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے وقف تھی۔ لہذا وہ حضرت اسماعیل کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا۔ وہ یہ جان کر حیران ہو گئے کہ ان کے بیٹے کو اللہ کے اس حکم پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اللہ کی رضا میں خوش تھے اور بولے، اے میرے والد، ابا جان، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہے، بے شک آپ مجھے صبر پائیں گے۔ کسی نوجوان کے لیے یہ بہت سخت اور مشکل فیصلہ تھا، اور یہ وقت اللہ پر یقین مستحکم تھا۔ 10 ذی الحج کو باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جوان لڑکا جو کہ مکمل طور پر اطاعت کے لیے تیار تھا، اور بوڑھا باپ جو کہ بلند حوصلہ تھا اور مضبوط ارادے کا مالک تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دونوں کا مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ اللہ کی بندگی سے زیادہ انہیں کچھ عزیز نہیں تھا۔ دونوں منی کے میدان میں پہنچے۔ بوڑھے ابراہیم نے ہاتھ میں خنجر اٹھایا ہوا تھا۔ بہت سی یادیں اور سوچیں ان کے دماغ سے گزر رہی تھیں۔ آخرکار وہ مقام پر پہنچے۔ ابراہیم نے بیٹے کو کہا کہ لیٹ جاؤ، چت لٹا دیا۔ وہ اس کے پاس کھڑے تھے اور ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو جذبات سے کانپ اٹھے، لیکن یہ وقت عمل کا تھا، اور عمل بھی ایسا جو کہ کرنا بہت دشوار تھا۔ اللہ کو ان کی فرمانبرداری پسند آئی، اور غیب سے آواز آئی، یا ابراہیم، بے شک تو نے سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ صلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آنے والے حکم کی تعمیل کرنے ہی والے تھے کہ انہیں حکم ہوا کہ وہ بیٹے کو قربان نہ کریں۔ اس کی جگہ ایک مینڈا مہیا کیا گیا۔ جبریل ایک مینڈا لے کے آئے۔ اسماعیل اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ آزمائش کی گھڑی گزر گئی۔ اسماعیل اور ابراہیم نے شکر اور سکھ کا سانس لیا۔ اس دن سے آج تک مسلمان قربانی کی رسم ادا کرتے آ رہے ہیں۔ جب ابراہیم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے نہ ہچکچائے، تو انہیں اپنے پہلی بیوی سارہ کے بطن سے ایک نئے فرزند کی ولادت کی خوشخبری آئی۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو کہ پیغمبروں میں سے ہوگا، اور ہم نے اپنی نعمتیں عطا کی
اسحاق پر اور اس پر اور ان کی اولاد پر جو اچھے کام کرتی ہے، اور وہ بھی جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان پر نہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سارہ جو کہ بوڑھی ہو چکی تھیں امید سے ہو گئیں۔ آخر کار انہوں نے اسحاق کو جنم دیا۔ بعد میں اسماعیل مسلمانوں کے پیغمبر بنے اور حضرت اسحاق یہودیوں کے۔ اللہ کا پہلا گھر یعنی کعبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ ان کی تعمیر نو کا کام ابراہیم اور اسماعیل نے کیا۔ مقام ابراہیم آج بھی کعبہ کے نزدیک ہے۔ یہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اس پتھر کے اوپر اس عظیم پیغمبر کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اس پتھر کا ذکر ہے، اور ہم نے اس گھر کو امن کی جگہ بنایا، اور تم اس جگہ یہ نماز ادا کرو جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل یہ دعا مانگتے، اس گھر کو ان کے لیے پاک کرو کہ جو یہاں آئیں اور غور و فکر کریں اور جھک جائیں اور خود کو جھکا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال تک زندہ رہے۔ ان کی زندگی واقعات، آزمائشوں اور امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ وہ بلند حوصلہ تھے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کی، دین کی دعوت میں ذرا بھی غفلت نہیں برتی۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو انہیں ہیبرون میں دفن کیا گیا، جو کہ یروشلم سے 20 میل دور ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم کرتے ہیں۔